الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اور جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے پاس مزید نہ بیٹھو، ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ. اگر شیطان تم کو یہ بات بھلوا دے، تم کو یاد نہ رہے، تو کم از کم یاد آنے کے بعد دوبارہ ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا. قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بہت اہم پیغام ہے ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ اسلام دشمنی میں، مسلم دشمنی میں اندھا ہوا ایک شخص کوئی ایک استہزائیہ پوسٹ ڈالتا ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے، اسلام کے کسی فیصلے کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک پوسٹ ڈالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ کوئی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں. یا تو ہم یہ سوچ کر کہ ہمارا کلاس میٹ ہے، کلیگ ہے، ساتھی ہے، یا ساتھ میں کام کرنے والا ہے، آفس کا ساتھی ہے، ہم خاموشی سے اس چیٹ کو دیکھتے رہتے ہیں، نیچے کمنٹس پڑھتے رہتے ہیں. یا پھر وہاں اس گروپ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ہم وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دینی حمیت، دینی غیرت، دینی حس ہماری وہ مر چکی ہے. ہم بے حس ہو چکے ہیں، تبھی ہم قرآن مجید کا مذاق اڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پورا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہیں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وہیں ان کو سمجھانا، بجھانا، ان سے ڈیبیٹ کرنا، ان سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً اس طرح کی پوسٹ ڈالنے والے بالکل اسلام دشمنی میں اندھے ہو چکے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان جیسے ہی اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑائیں، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں. وہ سمجھنے کے لیے یا آپ کے دین کو جاننے کے لیے یا آپ کی طرف سے صفائی سننے کے خواہش مند نہیں ہوتے ہیں. اس وقت جب وہ غصے کے عالم میں یا جب وہ مذاق اڑانے کے ہی موڈ میں ہو اور آپ وہاں پہ دعوت کا کام شروع کریں، تو یہ ایک بہت نازیبہ عمل ہے، جس کا نتیجہ عموماً بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھدا مذاق اور طول پکڑتا ہے، اور قرآن مجید کی یا اس کی آیتوں کی یا اسلام کی اور زیادہ بے عزتی کی جاتی ہے، اور زیادہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تیسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم خود غصے میں آ جاتے ہیں اور انہی کی زبان میں کمنٹس کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے تو قرآن مجید ہم کو صاف لفظوں میں روکتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجانے میں برا بھلا کہیں گے. اس موقع پر ہمارا آئیڈیل رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت ہم کو بتاتی ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے ہٹ جاؤ. اگر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. اگر کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو وہاں سے ایگزٹ کر جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ اس پوسٹ سے. اسی بات کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اور زیادہ سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، کہ کتاب میں یہ بات نازل کر دی گئی ہے کہ تم اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑتا ہوا دیکھو، اس کا کفر ہوتا ہوا دیکھو، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، اس مجلس میں اور مت بیٹھو. اور بیٹھنے کی صورت میں صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ انکم اذا مثلہم، اس صورت میں تم بھی انہی کے مانند ہوگے، تم بھی انہی میں سے ایک ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالی منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں بھیجنے والا ہے. میرے عزیزو، عموماً ہم وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں جہاں ہمارے کچھ غیر مسلم دوست ہوتے ہیں اور وہ ہنسی مذاق میں کچھ ایسی باتیں نکل آتی ہیں جہاں قرآن مجید کا یا اس کی کسی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیر مسلموں سے دوستی رکھنے سے ہرگز منع نہیں کرتا. قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے، بھلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بھلائی کرنے والے ہیں. خود دعوت کا کام بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ ان کے ساتھ مل جل کر رہیں،
ان کے ساتھ میل جول رکھیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوں، آپ کے اخلاق وہ دیکھتے ہوں، آپ کا رویہ وہ دیکھتے ہوں. لیکن اگر یہ محسوس ہوتا ہو کہ آپ کو یہ زندگی، یہ میل جول کی زندگی احساس کمتری کے ساتھ اپولوجیٹک ہو کے گزارنی پڑ رہی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. مجھے تب بہت افسوس ہوا جب میں نے اپنے ایک دوست سے قرآن مجید کی آیت کا ایک اور ٹرانسلیشن کا ایک پوسٹر فیس بک پہ شیئر کرنے کو کہا، اور اس نے یہ جواب دیا کہ میری فرینڈ لسٹ میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں قرآن مجید کی وہ پوسٹر شیئر کروں. اگر آپ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہوں کہ قرآن مجید کا ایک ترجمہ آپ اپنے پیج پہ شیئر نہ کر سکیں یہ سوچ کے کہ غیر مسلم دوست دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو پھر آپ کا اللہ ہی مالک ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن مجید پر، اسلام پر، مسلمانوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں، بلکہ اعتراضات کے بجائے انہیں الزام تراشی اور بہتان تراشی کا نام دیا جانا چاہیے. وہ مستقل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان تمام کے جوابات دیے جا چکے ہیں اور دیے بھی جا رہے ہیں. آپ کو اسلام کے کسی بھی موو کو لے کر اپولوجیٹک ہونے یا احساس کمتری کا شکار ہونے کی قطعی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.